كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سارے نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. محترم عزیز پیارے بچوں، لاک ڈاؤن کے اس سیریز کے اندر ایک نیا ویڈیو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. امید کرتا ہوں کہ سب بچے غور سے سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی روشنی میں مختلف ایکٹیویٹیز دیے جائیں گے. آپ اس کو امانت داری کے ساتھ، محنت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کیجیے. آج کا ٹاپک یہ ہوگا کہ دوستی اور دشمنی. انسانی زندگی کے اندر غور سے سنیے، دوستی اور دشمنی یہ عنوان بہت اہم ٹاپک ہے. انسانی زندگی کے اندر دوستی ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو. زندگی کے اندر دوستی یہ اہم چیز ہے، یہ نیچر ہے. ہر انسان کی زندگی میں یہ ضروری ہے. بغیر دوستی کے انسان نہیں رہ سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ کر آؤ، وہ زندگی نہیں گزار سکتا. اسے ایک جوڑ، ایک ساتھی، یہ ضرور اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے. پیارے بچوں، میرے اور آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور دوست ہوں گے، اور بچوں میں زیادہ تر دوستی کا رواج چلتا ہے. ہر بچہ دوستی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ فرق نہیں کرتا کہ اچھا دوست کون ہے، برا دوست کون ہے. ہماری لائف کے اندر دوستی کا اثر ضرور پڑتا ہے. تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کو پہچاننا ہے تو کیا کرے، اس کی دوستی کو دیکھو، اس کے ساتھ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. اگر اس کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو سمجھو کہ یہ بھی اچھا ہی ہوگا. اگر برے انسان کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی، شاید یہ بھی برا ہوگا. تو انسانی زندگی کے لیے فرینڈ سرکل یہ بے حد ضروری ہے، اور انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے. انسان اس سے چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا ہے. اگر وہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرے گا اچھا بنے گا، اگر برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرے گا حقیقت ہے کہ اس کے اثرات ضرور اس کی زندگی پر پڑتے. اللہ کے نبی نے ایک بہترین مثال کے ذریعے بتایا کہ اچھی دوستی کی مثال کیا ہے اور بری دوستی کی مثال کیا ہے. کہ مشک بیچنے والا آدمی، مثال کے طور پر آپ ایک مشک بیچنے والے کے پاس جائیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، تین چیزیں ہو سکتے ہیں. ایک، اس سے آپ مشک خریدیں گے، یا نہیں تو وہ آپ کو گفٹ میں مشک دے گا. مشک بولے تو کیا ہے، سینٹ، عطر بیچنے والا. یا نہیں تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ خوشبو آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے
एक नेक और भले इंसान की दोस्ती की मिसाल ऐसी है कि अगर आप उसके साथ रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर उसके जैसा आप बनेंगे, या नहीं तो उसके आदतों को आप अपनी जिंदगी में संवार लेंगे, या नहीं तो इतना तो जरूर होगा कि उसके अच्छी आदतों को देखकर एक ना एक दिन आप भी अच्छे बनेंगे, भले बनेंगे, और गुनाह की जो खबासत है, गुनाह की जो गंदगी है, उससे आप जरूर दूर भाग सकते हैं। और अल्लाह के नबी ने बुरे दोस्त की मिसाल भट्टी वाले की दी है। भट्टी वाले बोले तो जो आग जलाते, अगर आप उसके पास बैठेंगे तो क्या होगा, आग आपके जिस्म पर पड़ेगी। अगर आग आपके जिस्म पर नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, वो धुएं की वजह से आपका चेहरा काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो बुरे आदमी की दोस्ती भी उसी तरीके से है कि आप बुरे इंसान से दोस्ती करेंगे तो जरूर ये होगा कि उसके असरात आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, या नहीं तो गुनाह की जो खबासत है, गुनाह की जो गंदगी है, उसको आप गुनाह नहीं समझेंगे। आपके अंदर वो एहसास चले जाएगा कि गुनाह को गुनाह समझना भी ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे तो आपके अंदर गुनाह की जो खबासत है उसका एहसास आपके अंदर से निकल गया है। तो ये जरूरी चीज है। और उसके बाद देखो मेरे भाइयों कि इंसान दोस्ती की वजह से क्या होगा मालूम, अपनी दुनिया तो बर्बाद कर लेगा, साथ में अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर लेगा। कैसे? आपको एक वाकया सुनाता हूं, अल्लाह के नबी से शॉर्ट में सुनाता हूं वाकया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन थे? अबू तालिब। अल्लाह के नबी का बहुत साथ देते थे। उनके आखिरी वक्त आ गया, उनके मरने का वक्त आ गया, उनके आखिरी सांसें चल रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि मेरे चाचा का इंतकाल होने वाला है, फौरन भाग गया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास बैठे थे। अपने चचा से कहने लगे, अरे चचा जान, आप इस्लाम कबूल कीजिए, मैं अल्लाह के पास हुज्जत कायम करूंगा, आपके अजाब में कमी होगी, और आप इस्लाम कबूल करेंगे तो पिछले गुनाह आपके माफ हो जाएंगे। तो बाजू कौन बैठे थे मालूम? उनके दो दोस्त बैठे थे, एक अबू जहल था उसमें से। अबू तालिब राजी हो गए थे, करीब थे, लेकिन अबू जहल ने कहा, अरे अबू तालिब, क्या तू अपने बाप दादे के दीन को छोड़कर मरेगा? तो ये बात कहना था कि वो इस्लाम लाने के करीब थे, लेकिन इस्लाम नहीं लाए। आपको मालूम है अबू तालिब को कितना अजाब होगा? उनका अजाब ये है कि कल क़यामत के दिन जहन्नम में उनको आग के जूते पहने जाएंगे, जिसकी वजह से उनका भेजा ऐसे खौलेगा जैसे हांडी में पानी खौलता है। तो देखो अबू तालिब ने अपनी दोस्ती की वजह से क्या हुए? मोहतरम हाज़रीन, देखो अकीदे की बुनियाद पर होनी चाहिए दोस्ती, अकीदे की बुनियाद पर होना चाहिए। कल क़यामत के दिन ऐसा मामला होगा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, कि कल क़यामत के दिन एक काफिर आकर अपने उंगलियों को अपने दांतों में चबाते हुए कहेगा, हाय अफसोस, मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो कितना अच्छा होता, हक आ जाने के बाद मेरे पास मैं फिर भी उसको झुटला दिया, बोल के अफसोस करता रहेगा। मेरे भाइयों, ये इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इशारा किया है, ये उक़बा बिन अबी मुआयद के बारे में है। ये वो आदमी था कि इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उसके जो दोस्त थे काफिर थे, मुशरिक थे, उन्होंने कहा, अय उक़बा, तू इस्लाम कबूल करेगा? तो जिसकी वजह से वो इस्लाम से फिर गया, वो फिर दोबारा काफिर हो गया। आपको मालूम है उसके दोस्तों ने कहा, हमें यकीन नहीं है जब तक कि तू मोहम्मद के चेहरे पर नहीं थूकेगा। अल्लाह अकबर, नाउज़ु बिल्लाह। ये आदमी, ये काफिर ऐसे ही करने गया अपने दोस्तों को यकीन दिलाने के लिए, लेकिन कोई आदमी सूरज पर थूकेगा, क्या वो सूरज को लगेगा? दोबारा उसके चेहरे पर लगेगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों देखो, इसीलिए दोस्ती अकीदे पर होना चाहिए। दुनिया के अंदर हमारी बुनियादें बहुत चीजों पर होती हैं। फला आदमी
صرف پیسوں کے لیے دوستی کرتا ہے, کوئی بزنس کے لیے دوستی کرتا ہے, کوئی کولیگ ہے اس وجہ سے دوستی کرتا ہے. میرے بھائیوں, جو دوستی عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے, اللہ کی محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے. وجبت محبت, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک حدیث قدوسی کے اندر کہ جو دین کے لیے محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی دین کی خاطر ایک آدمی سے محبت کرتا ہے, ایک آدمی سے دوستی کرتا ہے, اور وہ دوسرے گاؤں میں اس کا دوست رہتا ہے, ملنے کے لیے جاتا ہے. جو گاؤں میں داخل ہونے کا جو دروازہ ہوتا ہے اس جگہ پر فرشتہ کھڑا رہے گا, پوچھتا ہے کہ کیوں آپ, اس آدمی سے جو دوست تھا اس سے پوچھتے ہیں تم کیوں اس گاؤں کو آ رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ میرا اس گاؤں میں ایک دوست رہتا ہے, میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ فرماتا ہے کس بنیاد پر دوستی کرتا ہے؟ تو یہ جو دوست تھا وہ کہتا ہے ہماری دوستی کسی اور بنیاد کی وجہ سے نہیں ہے, صرف دین کے معاملے میں, دین کی وجہ سے ہماری دوستی ہے. تو وہ فرشتہ فرماتا ہے اے بندے, میں انسان نہیں ہوں, میں فرشتہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے, اللہ کی محبت تمہارے اوپر واجب ہو گئی ہے. میرے بھائیوں دیکھو, ہم کسی گنہگار انسان کو دوست بنائیں گے اس کے اثرات ہماری زندگی پر ضرور پڑیں گے. اگر ہم اچھے انسان کے ساتھ دوستی کریں گے اس کے اثرات ہماری زندگی پر ضرور پڑیں گے. میرے بھائیوں, اگر آپ کو سچا دوست نہیں مل رہا ہے تو آپ کیا کیجیے, تنہائی میں سلامتی ہے. السلامت فی المحدہ, تنہائی میں سلامتی ہے. آپ اکیلے رہیے. اگر آپ کو دوستی ہونا ہی ہے تو آپ کتابوں سے دوستی کیجیے. آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھے, سلف صالحین کی زندگی کو پڑھے, اچھے لوگوں کی زندگی کو پڑھے. آپ کو ایسا لگے گا گویا آپ صحابہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. ان کی زندگی تمہارے اوپر اثر کرے گی, آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی, بہتر ہوگی. میرے بھائیوں یاد رکھو, آپ کو اچھا دوست نہیں ملتا ہے, دیندار دوست نہیں ملتا ہے. سچا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کو ہوٹلوں کو لے کر جائے, سچا دوست وہ نہیں ہے آپ کو گناہ پر آمدہ کرے, سچا دوست وہ نہیں ہے آپ کو فلم دیکھنے کے لیے بلائے جائے. سچا دوست وہ ہے جو آپ کو وقت آنے پر جب نماز اذان ہوتی ہے تو لے کر جاتا ہے, اے میرے بھائی میں خود اکیلا نماز نہیں پڑھوں گا, تجھے بھی لے کر نماز پڑھاؤں. یہ سچا دوست ہے. دین کے کاموں میں خود آگے نہیں, اپنے دین کے کاموں میں خود بھی آگے ہے اور ساتھ میں اپنے دوست کو بھی دین کے کام کرواتا ہے. یہ سچا دوست ہے. میرے بھائیوں, میرے پیارے بچوں, آپ اچھی دوستی کیجئے. اگر آپ کو سچا دوست نہیں مل رہا ہے, دین کی بنیاد پر کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو دوست اچھا نہیں مل رہا ہے, تو آپ کتابوں سے دوستی کیجئے. کتاب بہترین دوست ہے. آپ جتنا بھی پڑھتے رہیں گے تو آپ کا علم بھی بڑھتا رہے گا اور آپ کی جو تنہائی ہے اس کو بھی وہ دور کرے گا. میرے بھائیوں, اور اس کے بعد عبداللہ بن مبارک کا ایک واقعہ آتا ہے. یہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے متقی پرہیزگار گزرے ہیں سلف صالحین میں سے. ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور فوراً گھر کو چلے جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا اے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ, اے عبداللہ بن مبارک, آپ ہمارے ساتھ اٹھیے, بیٹھیے, کچھ مسائل بتائیے اور دین کے بارے میں کچھ باتیں کیجیے. تو وہ فرماتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہتا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا اللہ اکبر, اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انتقال ہو گیا, تو آپ کیسے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں, میں ان کے تعلق سے پڑھتا ہوں, ان کی زندگیوں کو معلوم کرتا ہوں. دیکھو صحابہ کرام جو سلف صالحین تھے وہ ان کو اچھا دوست نہیں ملتا تو کتابوں کو دوست بناتے تھے. تو اچھی اچھی کتابیں پڑھیے, سٹوریز پڑھیے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کتابوں کو پڑھیے. سیرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لینگویجز ہیں سب میں ٹرانسلیٹ ہو کر ہے.
آپ جو بھی لینگویج جانتے ہیں اس لینگویج میں آپ کو سیرت ملے گی, قرآن ملے گی, اچھی چیزیں ملے گی. میرے بھائیوں, آپ دنیا یہ 2 دن رہ کر جانے کی جگہ ہے. یہاں آپ برے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں, وہ آپ کو فلم لے کر جائیں گے, گندے کاموں پر ابھاریں گے, آپ کو پڑھنے کے علاوہ ٹائم پاس کرنے میں لگائیں گے. اس سے کیا ہوگا, آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہوگی. آپ جاتے ہیں نماز کے لیے, آپ کا ارادہ ہے, آپ کی امی بولے کہ نماز کو جاؤ, آپ نماز کے لیے نکل رہے, لیکن راستے میں آپ کو کھیل میں لگائے گا. یہ برا دوست ہے, یاد رکھو. آپ نماز کو جا رہے, نیکی کمانے جا رہے ہیں, لیکن رک گئے, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ آپ کے دوستی کی وجہ سے آپ نیک کام کرنے سے پیچھے ہٹ گئے, جس کی وجہ سے آپ کو گناہ ملے گا. تو یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ دوستی ہر انسان کے لیے ضروری ہے انسانی زندگی کے اندر. اور دوستی اچھے دوست کریں گے, اچھے لوگوں کے ساتھ آپ دوستی کریں گے تو اچھے بنیں گے, برے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے تو برے بنیں گے. تو آج کا ایک میسج, آج کا ایک لیسن, آج کا ایک سبق یہ ہے کہ اچھی دوستی کرو. اگر اپنی زندگی سدھارنا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرو. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سدھرے گی انشاءاللہ, اور آپ کی آخرت بھی سدھرے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے, پروردگارہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, دین و دنیا کی کامیابی نصیب عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.